اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم لوگ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 228 پڑھ رہے تھے، پھر انٹرنیٹ بند ہو گیا تو میں نے پھر بات وہیں پر ختم کر دی تھی، کیونکہ یہ طلاق کے قوانین ہیں تو ان کو ہم مل کر ہی پڑھیں گے۔ تو ہم نے یہ پڑھا سورہ بقرہ کی آیت 228 میں کہ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، متعلقہ عورتیں انتظار کریں، اپنے آپ کو روکیں 3 قروء تک۔ اور قروء کی تفصیل ہم نے دیکھی کہ قروء سے مراد حیض ٹو حیض کاؤنٹ کرنا اور طہر ٹو طہر کاؤنٹ کرنا، دونوں ہی مراد ہیں۔ دونوں طرح سے ہو جاتا ہے کاؤنٹنگ کا میزان پورا، عدت کا میزان پورا۔ ولا نہیں یحلو حلال لہن ان کے لیے ان یکتمنا کہ وہ چھپائیں ما خلق اللہ جو اللہ نے پیدا کیا فی ارحامہن ان کے پیٹوں میں، یعنی اگر وہ پریگننٹ ہیں تو چھپائیں نہیں۔ ان کننا یؤمن باللہ والیوم الاخر، اگر وہ ایمان رکھتی ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ تو ہم یہی بات کر رہے تھے کہ آج کل یورپین اور امریکن لا یہ ہے کہ بچے ماں کو دیے جاتے ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ جی ماں کی اٹیچمنٹ زیادہ ہے۔ ہاں ماں کی اٹیچمنٹ تو زیادہ ہے، لیکن بچے باپ ہی کی ذمہ داری ہے، اور اگر الگ ہوں گے تو بچے باپ کو ہی دیے جائیں گے۔ ہاں چھوٹا بچہ ماں کے پاس رہ سکتا ہے جس کو فیڈ کروا رہے ہوں، لیکن پھر اس کا خرچہ باپ اٹھائے گا، اور جب وہ کھانا کھانے لگ جائے گا تو ماں کو واپس دے دیا جائے گا، باپ کو واپس دے دیا جائے گا۔ اور بچی 7 سال تک رہ سکتی ہے، 7 سال کی ہو جائے گی تو باپ کو دے دی جائے گی، یعنی کہ اولاد باپ ہی کی ہے، اسی کی ذمہ داری ہے، اور اس میں بہت ساری حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ وَبُعُولَتُهُنَّ شوہر ان کے، بعال کہتے ہیں باعلام بعال شوہر کو، وَبَعُولَتُهُنَّ ان کے شوہر احق کو زیادہ حقدار ہیں، بِرَدِّهِنَّ ان کو لوٹا لے جانے کے، فی ذالکہ اس صورت میں، ان اگر ارادو وہ چاہیں اصلاحاً صلاح کرنا، اصلاح کرنا، اس صورت حال میں ان کے شوہر انہیں لوٹا لے جانے کے زیادہ حقدار ہیں اگر وہ اصلاح کا فیصلہ کر لیں۔ دیکھیں ایک اصول ہمیشہ یاد رکھیں، یہی اصول طلاق کے سارے قوانین کی بنیاد ہے۔ طلاق جس وقت دی جاتی ہے اس وقت نافذ نہیں ہوتی، طلاق کا نفاذ عدت کے خاتمے پر ہوتا ہے۔ تو جب ایک بندے نے فرض کریں کہ کہا نومبر کی 10 تاریخ کو اناؤنس کیا، بیوی کو کہا کہ میں نے تجھے طلاق دی، تو طلاق نافذ نہیں ہوئی۔ دسمبر کی 10 کو 1 مہینہ ہوگا، جنوری کی 10 کو 2 مہینے ہوں گے، فروری کی 10 کو تیسرا مہینہ ہوگا، تو فروری کی 10 گزرنے کے بعد 11 تاریخ کو طلاق ویلڈ ہو جائے گی، نافذ ہو جائے گی، اب طلاق ہو گئی۔ ٹھیک ہے، تو طلاق کا اناؤنس کرنا اور طلاق کا نافذ ہونا یہ 2 الگ الگ باتیں ہیں۔ تو عدت کے دوران بیوی نکاح میں ہی ہے۔ یہ جو ہمارے یہاں طلاقیں بڑھ رہی ہیں اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ جیسے ہی کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں نے طلاق دی، لڑکی کے ماں باپ آتے ہیں، گود میں اٹھاتے ہیں، لے جاتے ہیں بیٹی اپنی، ہے نا، اور پھر یہ کہانی ہوتی ہے کہ جی ملنے بھی نہیں دیتے کہ تم نہ محرم ہو وغیرہ، چلتا نہیں سارا قصہ، بالکل غلط ہے، اس کی کوئی اصل نہیں۔ طلاق جس وقت دی جاتی ہے اس سے 3 مہینے بعد، یعنی عدت کے مکمل ہونے پر وہ ویلڈ ہوتی ہے، یعنی کہ نافذ ہوتی۔ ان 3 مہینے میں شوہر کے ہاتھ میں فیصلہ ہے، اگر وہ طلاق واپس لینا چاہے تو وہ واپس لے سکتا ہے۔ رجوع کرنا کہتے ہیں نا، رجوع کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ واپس لوٹانا، تو وہ واپس کر سکتا ہے طلاق کو۔ لہذا اگر شوہر نے رجوع کر لیا تو طلاق نہیں ہوگی، ختم، 3 مہینے کے اندر۔ اور اس میں بیوی کی رضا کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی اس کی بیوی ہے۔ ٹھیک ہے، طلاق دینے یا نہ دینے کا فیصلہ شوہر نے کرنا ہے۔ اب جو یہ بات ہے کہ 1 طلاق 2 طلاق 3 طلاق کے، وہ اگلی آیت کیا موضوع بحث ہے اس کو بھی دیکھیں گے۔ اب اگر ایک بندے نے اپنی بیوی کو طلاق دی اور اس کا ارادہ بھی ہے چھوڑ دینے کا کسی بھی ریزن سے، اور اس کو پتا چلتا ہے کہ اس کی بیوی پریگننٹ ہے، تو زیادہ امکانات ہوتے ہیں نا کہ اس کا ارادہ بدل جائے،
اسی لیے اللہ نے کہا کہ چھپاؤ گے نہیں، بتا دو. یعنی یہ سوچنا کہ بھئی عدت گزر جائے پھر لگ جائے گا پتہ خود ہی تو طلاق ایک دفعہ میں شور ہو جائے، تو یہ دھوکہ دہی ہے. کیونکہ اللہ نے بہت بڑی بات کہی نا، ان کن یؤمنن باللہ والیوم الآخر، اگر وہ عورتیں ایمان رکھتی ہیں اللہ پر اور آخرت پر. کیا مطلب ہے؟ ایک مومنہ عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ پریگننسی کو چھپائے، اور اگر اسے چھپایا تو وہ مومنہ نہیں ہے، نفاق ہے نا پھر یہ. تو لہٰذا چھپائیں گے نہیں، بتا دے گی. اب شوہر ہو سکتا ہے اپنا فیصلہ بدل لے، بچے کی خاطر نہ چھوڑے، تو پھر شوہر کا حق ہے. ٹھیک ہے. کچھ چیزیں ہیں طلاق سے متعلقہ جو ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے. پہلی بات، طلاق عدت شوہر کے گھر میں ہوگی، یہ آیات ابھی آگے آ جائیں گی. اور پھر جو طلاق رجعی کا بحث ہے وہ تو اگلی آیت ہی ہے. وَلَهُنَّ ان کے لیے ہے، مثلو اسی طرح، الذی جو علیہن ان کے ذمے ہے، بالمعروف دستور کے مطابق. عورتوں کے اتنے ہی حقوق ہیں شوہروں پر جتنے ان کے ذمے فرائض ہیں دستور کے مطابق. یعنی جس طرح عورتوں پر شوہروں کے حوالے سے ذمہ داریاں ہیں، شوہروں پر بھی بیویوں کے حوالے سے ذمہ داریاں ہیں. شوہر کا بیوی پر حق ہے اور بیوی کا شوہر پر حق ہے. یہ حق نہیں ختم ہو سکتا. بیوی کو بھی حق ہے شوہر پر. لہذا برابر کی بات ہے. ہاں، گھر کا امیر جو ہے، گھر کا نگران جو ہے وہ شوہر ہے. فائنل ڈیسیژن اہم معاملات میں اسی کا ہوگا. اللہ کہہ بھی رہے ہیں وَلِلرِّجَالِ، اور مردوں کے لیے، علیہن عورتوں پر، درجۃ ایک درجہ ہے. البتہ مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ فوقیت دی گئی ہے یا برتری دی گئی ہے، جو بھی کہہ لیں. یہ برتری کس معنی میں؟ یہ برتری انسان ہونے کے معنی میں نہیں ہے. انسان ہونے میں مرد عورت برابر ہے. نیکی برائی میں بھی نہیں ہے. نیکی میں بھی عورت مرد کا اجر برابر ہے. کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ جس میں عورت کو اجر کم مل رہا ہے اور مرد کو زیادہ مل رہا ہے. نہیں، برابر ہے، دونوں میں برابر ہے. سوشلی بھی نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ مرد کو جو ہے وہ سزا کم ملے گی تو عورت کو زیادہ ملے گی. نہیں، کچھ نہیں ہے ایسا. سوشل سٹیٹس بھی مرد عورت کا برابر ہے. جائیداد کا حق ہے، سب کچھ ہے. یہ صرف انتظامی حیثیت کی بات ہے. بلکہ آپ دیکھیں ہر طرح سے اسلام نے عورت کے حقوق زیادہ رکھے. ماں کا حق آپ دیکھیں بڑھا دیا باپ سے. بیٹی کی اہمیت بیٹے سے بڑھا دی فضیلت کے اعتبار سے. بہن کی قدر زیادہ بڑھا دی بھائی کی نسبت. عورتوں کا اوورآل بھی احترام زیادہ رکھا. تو یہ سوشل سیٹ اپ میں عورت کو برتر کرنا ہے. پھر عورتوں کو ذمہ داریوں سے آزاد کر دیا. مرد کمائیں لائیں، عورتیں خرچ کریں، استعمال کریں، یہ اور بہت ساری چیزیں. تو عورتوں کے حقوق زیادہ رکھے گئے ہیں بیسیکلی. البتہ انتظامی امر میں مردوں کو عورتوں پر فضیلت دے دی گئی. انتظامی نگران جو ہے، گھر کا امیر جو ہے، وہ شوہر. وجوہات ہیں اس کی کئی ایک. سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ وہ زمانہ شناس ہوتے ہیں، رنگ رنگ کے بندوں سے ملتے ہیں، ان کو سمجھتے ہیں، تو وہ فیصلے زیادہ بہتر کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ وہ کماتے ہیں، گھر ان کا، اولاد ان کی، پیسہ ان کا، سب کچھ انہی کا ہے نا. تو پھر فیصلہ بھی وہ کریں تاکہ کل کل کو کوئی نقصان ہو جائے تو بیوی کے سر پہ تو بات نہ پڑے. ہوتا ہے نا پھر کہ تو ہوئی کیتا سی. تو خود فیصلہ کریں. اللہ نہ کرے اگر کوئی نقصان بھی ہو تو انہیں پتا ہو کہ ہمارا فیصلہ تھا، ہو گیا. تیسری بات یہ ہے کہ مرد جو ہے فیصلہ لینے میں عام طور پر بہتر ہوتے ہیں. یعنی عورتیں بہت جذباتی ہوتی ہیں. عورتیں نارملی، اس کی کچھ ایکسیپشنز ہیں لیکن نارملی عورتیں کانوں کی کچی بھی ہوتی ہیں. جس نے بھڑکایا بھڑک گئی، جس نے خوشامد کی اس کی طرف جھک گئی. گھروں میں عام ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہیں سگی مائیں جو بچہ زیادہ خوشامد کرے، خدمت نہیں خوشامد تعریفیں، تو مائیں اس کی طرف ہو جاتی ہیں. جو بچہ بے شک وہ خدمت گزار ہے مگر وہ غلط کو غلط صحیح کو صحیح کہے تو اس سے ناراض رہتی ہیں. ہوتا ہے نا ایسے، نارمل گھروں میں ہوتا ہے. تو عورتیں جو ہے وہ مزاجن ایسی ہو جاتی ہیں. پھر جذباتی بہت ہوتی، چاہے بعد میں پچھتاتی کیوں نہ رہے، جذباتیت ہوتی ہے ان کے اندر. تو ان ساری وجوہات کے بنا پر عام طور پر فیصلہ کرتے ہوئے وہ غیر جانبدار نہیں رہ سکتی. پھر عورتوں کو پریشرائز بھی بہت کیا جا سکتا ہے.
رشتے ہی کرتے ہیں، ایموشنل پریشر ہی بہت ڈالتے ہیں. تو پھر وہ فیصلہ کرتے ہو نا، وہ جو امپارشیلٹی چاہیے، غیر جانبداری چاہیے، وہ نہیں آ پاتی. مرد آپ کو پتہ ہے زیادہ روڈ ہوتے ہیں، ان کو پریشرائز کرنا بھی مشکل ہے، ایموشنل پریشر ڈالنا بھی مشکل ہے، وہ صاف جواب دے دیتے. اور ان کو زمانے کی سمجھ بھی زیادہ ہوتی ہے. تو یہ وہ ساری وجوہات ہیں جن کی بنا پر مردوں کو زیادہ پریفر کیا گیا ہے بینگ امیر. تو یہ انتظامی برتری. اب اس پر جو کہا جاتا ہے کہ جی مردوں کو کیوں برتری دی اللہ نے، اللہ کی مرضی. وہ مالک ہے، اس نے ہمیں بنایا ہے، ہم اس کی مخلوق ہے، وہ ہمیں جہاں جس طرح چاہے انسٹال کرے. اور یہ برتری یا فوقیت انسان ہونے کے ناطے سے نہیں. ٹھیک ہے نا، انسان ہونے میں مرد و عورت برابر ہے، نیکی میں بھی نہیں ہے. نیک جو زیادہ ہوگا وہ اللہ کا زیادہ محبوب ہوگا. یہ تو دنیا کا نظام چلانے کے لیے. اصل میں پتہ ہے کیا، اگر دنیا کا نظام چلانا ہے کسی بھی معاملے میں تو کسی ایک کو انچارج مقرر کرنا پڑے. اگر ہر کوئی منمانی کرے گا تو پھر تو کام نہیں بڑھ سکتا ہے نا. لہذا گھر کا بھی فیصلہ بہت سارے معاملات میں کرنا ہوتا ہے نا. تو یہ تبھی ہو سکتا ہے جب ایک بندے کی بات پھر مانی جائے، ہے نا. اب یہی دیکھ لیں کہ گھر میں کھانا کیا بنانا ہے، ایک روز کا کوشچن ہے نا. تو فائنلی پھر ماں جو کہتی ہے وہ ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے. اگر ہر کسی کی مانے تو پھر تو کچھ بھی نہ بنے، یا پھر سب کے لیے الگ الگ کھانے بنانے پڑے، جو پاسبل نہیں ہے. تو پھر ایک کی ماننی پڑتی ہے. تو ہمیشہ کام کے لیے انچارج ضروری ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دو لوگ کسی کام کے لیے نکلے تو ایک کو اپنا انچارج بنائے، کہ دو بھی ہیں تو اختلاف رائے تو ہوگا نا، ہے نا. تو ایک کو پھر اپنا انچارج بنائے. تو گھر کے لیے بھی انچارج چاہیے جس کی بات پھر فائنل ہو. اختلاف تو ہوں گے، اختلاف تو ہر بات پہ ہوتے ہیں. انسان جہاں ہوں گے وہاں اختلاف رائے ہوگا. اختلاف رائے اچھی نیت کے ساتھ وہ کوئی بری چیز نہیں ہے. جہاں دو چار لوگ ہوں گے وہاں بحثیں بھی ہوں گی، باتیں ہوں گی، سب کچھ ہوگا. اب بات یہ ہے کہ کسی ایک کی بات تو فائنل ہونی چاہیے کہ جب اس نے کہہ دیا تو اب ختم. تو وہ پھر گھر کا مرد ہے، شوہر ہے. بیوی بچے امی سب بحث کر رہے ہیں، اب فائنلی جو میاں نے ڈیسائیڈ کر دیا دیٹ از فائنل. تو وہ انچارج ہے. انچارج کے بغیر کوئی ڈپارٹمنٹ نہیں چل سکتا. تو گھر بھی ایک انسٹیٹیوٹ ہے، ایک ڈپارٹمنٹ ہے، یہ بھی نہیں چل سکتا. ٹھیک ہے. واللہ عزیز الحکیم، اللہ غالب اور حکمت والا رب ہے. یعنی اللہ غالب ہے، اللہ جسے جو مقام چاہے عطا کرتا ہے، لیکن اللہ جسے بھی کوئی مقام دیتا ہے اس کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے. ایویں ہی اللہ کسی کو اٹھا کر کچھ نہیں دے دیتا. اب اگر اللہ نے مردوں کو گھر کا نگران اور انچارج بنا دیا ہے تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حق ہے، وہ غالب ہے اس پر، اور اس کے اس فیصلے میں بہت ساری حکمتیں ہیں. کچھ ہمیں سمجھ آتی ہیں، زیادہ تر نہیں آتی. تو یہ جو آج کل باتیں ہیں جیسے کہ جی عورتیں زیادہ سمجھدار ہیں، عورتوں میں کیا کمی ہے، اس طرح کی بہت ساری باتیں کہی جاتی ہیں. لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کئی گھرانے میں نے دیکھے ہیں جہاں عورتیں گھر کی بڑی ہیں. یعنی کہ بڑی سے مراد یہ نہیں ہے کہ ایک تو ٹھیک ہے نا کوئی خاتون سمجھدار ہے ان سے لوگ مشورے کر لیتے ہیں جیسے آپ کی ساس ہے، وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے. یہ ہے کہ عورتوں کی چلتی ہے، جو بھی ہو جائے بات ان کی فائنل ہوتی ہے. تو میں نے ان فیملیز میں کچھ اچھے فیصلے ہوتے نہیں دیکھا. بچیاں ہیں تو بیٹھی بڈھی ہو رہی ہیں. یعنی اسی طرح میں نے ان فیملیز میں خیر ہوتے نہیں دیکھی. تو مردوں میں زیادہ فہم ہوتا ہے، وہ زیادہ امپارشل ہوتے ہیں. اب چاہے یہ بات کسی کو کتنی ہی بری کیوں نہ لگے. ہاں ایکسیپشنز ہے، بعض مرد بھی بے وقوف ہوتے ہیں، بعض عورتیں بھی سمجھدار ہوتی ہیں. مگر جو فیصلہ ہوتا ہے نا، یعنی کہ اصول، وہ ایوریج کو دیکھ کر بنایا جاتا ہے، وہ ایکسیپشنز کو دیکھ کر نہیں بنایا جاتا. اچھا جی، اب آ گیا وہ سب سے بڑا مسئلہ جس کو ہمارے یہاں سمجھا نہیں جاتا. پتہ ہی نہیں ہے نا، اس لیے ویسی ہوتی ہے. طلاقیں ایک کے طلاقیں تین تے طلاق رجعی تے طلاق بائن ہے نا. اچھا، ایک ہوتی ہے ٹرم طلاق رجعی اور ایک ہوتی ہے طلاق بائن. ٹھیک ہے. طلاق رجعی جس میں صلح ہو سکتی ہے، رجوع ہو سکتا ہے. طلاق بائن جس میں رجوع نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. یہ دو بنیادی فقہی ٹرمز ہیں. طلاق رجعی جس میں رجوع ہو سکتا ہے،
طلاق بائن جس میں رجوع نہیں ہو سکتا. اچھا اس کے بعد پھر ایک اور ٹرم بھی چلتی ہے, آپ کے لاء میں چلتی ہے, طلاق احسن, طلاق حسن, طلاق بدعہ. ٹھیک ہے, طلاق کے 3 طریقے بیان کیے گئے ہیں اسلامک لاء میں پاکستان میں, طلاق احسن, طلاق حسن, طلاق بدعہ. ٹھیک ہے, اب طلاق احسن میں یہ طریقہ باقاعدہ آپ کے اسلامک لاء میں پاکستان کے بیان کیا گیا ہے. کیا ہے جی وہ؟ ایک طلاق دے, کسی نے اپنی بیوی کو طلاق دینے کا فیصلہ کیا نا, تو بس ایک طلاق دے, میں نے تجھے طلاق دی, طلاق ایک ہو گئی. اب اس کی عدت جو ہے وہ 3 مہینے. ٹھیک ہے, اب وہ 3 مہینے کا ٹائم ہے, دل چاہے تو رجوع کر لو, نہیں چاہا 3 مہینے گزر گئے, طلاق ہو گئی. اب وہ عورت آزاد ہے, اب وہ اپنے ماں باپ کے پاس چلی جائے گی, شادی کرنا چاہے کر لے. ٹھیک ہے, اب آپ یہ فرض کریں کہ اگر ظاہر ہے کیونکہ جاتی تو شادی نہیں کر لے گی نا خاتون. اب مہینے بعد, 1.5 مہینے بعد, 2 مہینے بعد, 6 مہینے بعد شوہر کو ریئلائز ہوا کہ میرا فیصلہ غلط تھا, مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, نقصان میں رہا ہوں میں بھی, نقصان میں رہی ہے یہ بھی. اب وہ اسی بیوی سے پھر نکاح کرنا چاہتا ہے, تو وہ نیا نکاح کر سکتا ہے, یعنی وہ اس بیوی کو پیغام دے اور بیوی بھی راضی ہو تو نکاح ہو جائے گا. نیا نکاح ہوگا, مہر بھی نیا مقرر ہوگا, حق کے طلاق 2 مرتبہ ہوگا, کیونکہ یہ اسی نکاح کا سیکنڈ آپشن ہے. ٹھیک ہے, اب فرض کریں ایک مثالی بات ہے, جس نے یہ پی کاٹ لی دوبارہ وہ کبھی طلاق کا لفظ نہیں نکالے گا منہ سے, لیکن ایک مثالی بات ہے کہ اب مسٹر اے اور مسٹر اے اور ان کی بیگم میں پھر جھگڑا ہو گیا, اور مسٹر اے نے پھر انہیں ایک طلاق دے دی, تو یہ دوسری طلاق ہوئی. بات آپ میری سمجھ رہے ہیں ساتھ ساتھ؟ نکاح ہوا تھا, شادی شدہ تھے, شوہر نے ایک طلاق دی, دوسری نہیں دی. اس ایک طلاق پر 3 مہینے کی عدت گزری, رجوع نہیں کیا, 3 مہینے گزرنے پر وہ طلاق ویلڈ ہو گئی. لہٰذا وہ عورت اپنے گھر چلی گئی, اب وہ آزاد ہو گئی نکاح سے, وہ گھر واپس چلی گئی, وہ جہاں چاہے شادی کر سکتی ہے. لیکن طلاق رجعی ہے, ایک طلاق ہے, تو رجوع کی 2 شکلیں ہیں. ایک عدت کے دوران رجوع کر لینا, اس میں شوہر کا اختیار ہے, وہ اپنی طلاق کا فیصلہ واپس لے سکتا ہے, بیوی مانے نہ مانے ڈزنٹ میٹر. لیکن اگر طلاق رجعی کی عدت ختم ہو گئی تو عورت اب وہ طلاق ویلڈ ہو گئی, عورت اس نکاح سے آزاد ہو گئی, اب وہ چلی جائے گی اپنے ماں باپ کے گھر, اس کا جب دل چاہے وہ شادی کر سکتی ہے, جہاں چاہے کر سکتی ہے. لیکن اگر کچھ عرصے کے بعد شوہر کو ریئلائز ہوتا ہے کہ بھئی مجھ سے غلط فیصلہ ہو گیا, اور وہ پیغام نکاح دیتا ہے اس خاتون کو, اور وہ خاتون بھی مان جاتی ہیں, تو دونوں میاں بیوی, ایکس میاں بیوی نیا نکاح کر سکتے ہیں, نیا مہر ہوگا, لیکن حق کے طلاق 2 مرتبہ ہوگا, کیونکہ ایک حق کے طلاق کو استعمال کر چکے ہیں. یہی تو طلاق رجعی کی رعایت ہے اصل میں. کیونکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ریئلائز تب ہوتا ہے جب بیوی چلی جاتی ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی. اب فرض کریں کہ مسٹر اے کو پھر سال بعد کوئی جھگڑا ہوا, غصہ آیا, انہوں نے پھر ایک طلاق دے دی, تو یہ طلاق اب دوسری طلاق ہے, کیونکہ وہ پہلے نکاح ہی کا یہ آپشن ہے, دوسرا سیکول ہے جو چل رہا ہے, یہ دوسری طلاق ہے. اب 3 مہینے کا زمانہ ہے پھر عدت کا, اگر تو رجوع کر لیا تو رجوع ہو جائے گا, اور اگر رجوع نہیں کیا تو 3 مہینے کے بعد یہ طلاق ویلڈ ہو گئی, اور وہ عورت آزاد ہو گئی نکاح سے. اب وہ پھر ماں باپ کے پاس آ گئی, وہ جب چاہے جہاں چاہے شادی کر سکتی. فرض کر لیں کہ ان صاحب کو پھر غلطی کا احساس ہوا اور انہوں نے پھر پیغام نکاح دیا اس خاتون کو, اور وہ مان بھی گئی, تو وہ پھر نکاح کر سکتے ہیں, نیا نکاح ہوگا, نیا مہر ہوگا. ٹھیک ہے, مگر حق طلاق کتنا رہ گیا ہے؟ 1, اونلی 1. اور یاد رکھے تیسری طلاق غیر رجعی ہوتی ہے, اس پہ رجوع نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, یہ لاسٹ آپشن ہوتا ہے. اب فرض کریں کہ مسٹر اے نے پھر طلاق دے دی, اب کچھ نہیں ہو سکتا, نہ رجوع
نہ نکاح، کچھ بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ غیر رجعی طلاق ہے، یہ بائن طلاق ہے۔ رجعی طلاقیں دو ہیں، پہلی اور دوسری۔ رجوع کی دو شکلیں ہیں، عدت کے دوران رجوع، عدت کے دوران رجوع شوہر کی مرضی پر ہے، اور شوہر طلاق واپس لے سکتا ہے، بیوی چاہے یا نہ چاہے۔ اگر پہلی اور دوسری طلاق کی عدت ختم ہو گئی تو شوہر پیغام نکاح دے سکتا ہے، بیوی بھی دے سکتی ہے، یعنی ایک پارٹنر اپنے ایکس پارٹنر کو پیغام نکاح دے سکتا ہے، لیکن بیوی کی رضامندی بھی ضروری ہے۔ اگر عورت نہیں مانے گی تو نکاح نہیں ہوگا، لیکن اگر دونوں راضی ہو جاتے ہیں اور نئے سرے سے نکاح کر سکتے ہیں، نیا مہر مقرر ہو، تو یہی طلاق رجعی ہے۔ لہٰذا آپ کے اسلامک لاء میں بھی پاکستان کے بیان کیا گیا ہے کہ یہ ہے طلاق کا احسن طریقہ، صحیح طریقہ، ٹھیک ہے۔ پھر طلاق حسن، طلاق حسن کیا ہوتی ہے جی؟ اکارڈنگ ٹو پاکستانی جیورسپروڈنس یعنی اسلامک لاء، ایک طلاق دی اور مہینہ گزارا، دوسری طلاق دی، مہینہ گزارا، تیسری طلاق دی، جیسے آج کل کورٹ میں ہوتا ہے۔ اچھا، یہ طریقہ جو ہے حسن کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں گیپ دیا، ٹھیک ہے، اس میں گیپ ہے، ایک ایک مہینے کا گیپ ہے نا۔ بدقسمتی سے ہمارے لوگ یہاں پر صرف یہی طریقہ جانتے ہے نا، کیونکہ یہ حنفی لاء کا طریقہ ہے۔ پھر آ جاتا ہے طلاق بدعہ، برے طریقے سے دی گئی طلاق، اسے طلاق سیاح بھی کہتے ہیں، ناپسندیدہ طریقہ طلاق کا۔ وہ کیا ہے جی؟ ایک وقت میں طلاق 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 کر دینا۔ اچھا، حنفی لاء کے مطابق، پاکستان میں چونکہ حنفی لاء پریویل کرتا ہے، تو حنفی لاء کے مطابق یہ طلاق جو ہے بائن ہوتی ہے، اور جو غیر احناف ہے، حنفیوں کے علاوہ علماء، وہ کہتے ہیں نہیں، یہ بائن نہیں ہے۔ اس پر بحث بعد میں کریں گے، ابھی طریقے پر بات کر رہے ہیں۔ اچھا، اسلام نے جو طریقہ دیا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ سکھایا، وہ صرف پہلا طریقہ ہے، جسے طلاق احسن کا نام دیا گیا ہے پاکستان کے لاء میں۔ یعنی اسلام میں طلاق کا ایک ہی طریقہ ہے، جو میں نے ابھی بتایا، پہلی دو طلاقیں رجعی ہیں، تیسری طلاق بائن ہے۔ طلاق کیسے دینی چاہیے؟ ایک طلاق دے اور بس چپ ہو جائے۔ اگر مرد سنجیدہ بھی ہے طلاق دینے میں تو ایک طلاق دے اور چپ ہو جائے۔ اب 3 مہینے کی عدت گزرنے دیں، 3 مہینے کی عدت میں اگر دل رجوع کو نہیں مانا، رجوع نہیں کیا، طلاق تو ہو جانی ہے، لیکن آپشن باقی رہنا ہے کہ اگر فیصلہ غلط ہے تو آپ اپنے رشتے کو دوبارہ موقع دے سکتے ہیں۔ لیکن اگر ایک مہینہ کر کے طلاقیں دے دی تو پھر تو 3 طلاقیں پختہ ہوگی، طریقہ غلط رہے گا لیکن طلاقیں پختہ ہو جائیں گی۔ 3 نشستوں میں جو ہمارے یہاں چلتا ہے، ایک طلاق دی، مہینے بعد دوسری طلاق دی، پھر مہینے بعد تیسری طلاق دی، تو اس کی صورت میں کیا ہوتا ہے کہ طلاقیں تینوں ہی پھر میچور ہو جاتی ہے، کیونکہ 3 طلاقوں کی عدت بھی 3 ہی مہینے رہنی ہے، وہ کوئی 9 مہینے نہیں ہو جانی۔ تو 3 مہینے بعد یہ طلاقیں ویلڈ ہو جاتی ہیں، اور پھر چونکہ بائن ہوتی ہیں، وقفے کے بعد دی گئی ہیں، تو رجوع کا کوئی رستہ باقی نہیں رہتا، بعد میں پھر صرف پچھتانا پڑتا۔ تو اللہ نے یہ طریقہ نہیں دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ نہیں بتایا۔ ہاں، یہ درست ہے کہ ایک مہینے کے وقفے سے طلاق دی ہے تو تینوں طلاقیں جو ہیں وہ ٹوٹل 3 مہینے کے بعد وہ ویلڈ ہو جائیں گی اور طلاق بائن ہو جائے گی، لیکن یہ طریقہ صحیح نہیں۔ اسلام نے ایک ہی طریقہ سکھایا طلاق کا، اور وہ طریقہ ہے جسے احسن طریقہ کہا گیا پاکستان کے لاء میں، جو بھی میں نے آپ سے تفصیلاً ڈسکس کیا ہے کہ ایک طلاق دو، بس چپ ہو جاؤ، 3 مہینے کے اندر یا تو رجوع ہو جائے گا، نہیں ہوتا رجوع تو 3 مہینے کے بعد بیوی نکاح سے نکل جائے گی۔ اب وہ جہاں چاہے جا کے کر لے شادی، لیکن ظاہری بات ہے کہ کوئی بھی جاتے ہی تو شادی نہیں کرتا۔ اب شوہر کے پاس ٹائم ہے، اگر اس کو محسوس ہوتا ہے کہ فیصلہ غلط ہے، بیوی کو بھی لگتا ہے، تو دے کین ٹیک another چانس۔ ٹھیک ہے، یہ چیز کلیئر ہو گئی آپ سب کو؟ جسے سمجھ نہیں آئی وہ ابھی پوچھ لے۔ اب ہاں، وہ بعد میں کرتے ہیں بات، ابھی طلاق کے طریقے کو اگر سمجھ نہیں آئی تو مجھے پوچھیں۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو صحیح طریقہ طلاق کا ہے وہ لوگ جانتے ہی نہیں، بالکل نہیں جانتے، جس کی وجہ سے طلاقیں ہوتی ہیں اور پھر بعد میں حل بھی نہیں ملتا، کیونکہ وہ ہوتا ہے نا، ہر مہینے ایک نوٹس بھیج کے تو معاملہ ختم کر دیتے، طلاقیں بائن کر لیتے، لائی نہیں۔ اب دیکھیں آپ کا رب کیا فرما رہا ہے، آپ کا رب فرما رہا ہے الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے، دیکھیں رجعی ہے نا، 2 طلاقیں ہیں
فَإِمْسَاكٌ پھر روک لو بِمَعْرُوفٍ دستور کے مطابق، او یا پھر تسریح رخصت کر دو بِإِحسان احسان کر کے. 2 مرتبہ کی طلاق میں تمہارے پاس حق ہے، چاہو تو بیوی کو روک لو، چاہو تو پھر بھیج دو. روکو تو اس کو دستور کے مطابق رکھو، بھیجو تو احسان کر کے بھیجو. تیسری طلاق کے بعد حق ہی نہیں رہتا، تیسری طلاق کے بعد تو جانا ہی جانا. ٹھیک ہے، تو طلاق رجعی 2 مرتبہ ہی ہے. ٹھیک ہو گیا. روکو گے تو دستور کے مطابق، کیا مطلب ہے کہ پھر تنگ کرنے کے لیے نہیں روکنا، اس کا وہ پراپر حق دینا ہے جو سوسائٹی میں بیوی کا حق ہوتا ہے، یا پھر اسے احسان کے ساتھ بھیج دینا ہے. یعنی کہ اگر بیوی کو طلاق دو تو حسن سلوک کے ساتھ بھیجو. ہمارے یہاں تو لوگ اس کو دی ہوئی چیزیں بھی چھین لیتے ہیں، بالکل جاہلانہ طریقہ ہے. انشاءاللہ اس پر آگے احکامات بھی آ جائیں گے. لیکن اللہ کہہ رہے ہیں احسان کر کے بھیجو، بہترین سلوک ہونا چاہیے، بہترین سلوک. تو بہترین سلوک کر کے بھیجو، جو بہترین کر سکتے. پیسے سے ہیلپ کرو، ویسے بھی معزز طریقے سے بھیجو. ہمارے یہاں تو گھروں سے نکال دیتے ہیں نا مار پیٹ کے، بہت ہی جاہلانہ بات ہے. یہ سب مومن کو زیب ہی نہیں دیتا. 2 مومنوں کی طرح الگ ہوں گے، یہ تھوڑی ہے کہ ایک دوسرے کے جان کے درپے ہو جائیں گے. جی اگر مطلب کہ شوہر طلاق دیتا ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ عورت ادھر ہی اسٹے کرے کہ وہ گھر جا سکتی ہے، جیسے کہ عموماً یہاں پہ بھیج نہیں، وہ اپنے شوہر کے گھر میں ہی رہے گی، وہ اس کی پابند ہے. یہ حکم یہ بھی آگے آ جائے. اگر وہ ایک مثال ہے کہ اگر نہیں جا سکتی، چلی جاتی ہے تو پھر حرام ہے، حرام ہے، اور وہ سخت گنہگار ہے، لے کر جانے والے بھی اور بھیجنے والے بھی. اگر شوہر نے گھر سے نکال دیا، جیسے مار پیٹ کے سم ٹائم نکال دیتے ہیں، تو پھر شوہر گنہگار ہے. اور اگر بیوی گئی تو بیوی گنہگار ہے. سورہ تحریم میں اللہ نے سورہ طلاق میں باقاعدہ اللہ نے حرمت بیان کی ہے کہ اللہ نے کہا نہ عورتیں گھر سے نکلیں اور نہ شوہر ان کو نکالیں، باقاعدہ حرام قرار دے دیا ہے. تو اگر عورتیں نکل کر چلی جاتی ہیں تو وہ بہت زیادہ شدید گناہ کبیرہ کے مرتکب ہے، اور شوہر نکال دیتے ہیں تو وہ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہے. اور دوسرا جب جو بچے ہیں کہ بچے تو وہ دیتے ہی مانگ کہ یہ آپ ہی لے کے جاؤ، ہم نے تو ان کو رکھنا نہیں، کیونکہ وہ ان کے نیت ہوتی ہے کہ بھی بعد میں ظاہر دوسری شادی کرنی ہے تو پھر بچے کون سنبھالے گا، تو وہ تو دے دی مانگ. دیکھیں جی، اس میں 2 باتیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ بیوی نہ لے کر جائے، فیملی بھی ساتھ دے، اور زیادہ تنگ کرے تو عدالت میں جا کر بات کرے. ویسے عدالت کی بھی نوبت نہیں آئے گی، فیملی ایک طرف ہو جائے تو کیا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ ہم نے جو تماشا بنایا ہوا نا کہ زیادہ تر طلاقوں میں، اب صحیح کہتی ہیں، عورتوں کو بچے دے دیتے ہیں، عورتیں لے بھی آتی ہیں، پھر بعد میں عورتیں پستی رہتی ہیں اور مرد شادیاں کر کے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. نہیں، وہ عورتیں لوگوں کے گھروں کا کام کرتی ہیں صرف بچوں کے لیے تو نہیں. یہ عورتوں کی اپنی غلطی ہے اس میں نا، بالکل جو ہے کھڑی ہو جائیں، مت رکھیں. ہاں، اور بعد میں وہ بچے بھی خیر سے اپنی زندگی شروع کرتے ہیں، کسی کے بھی نہیں بنتے. تو یہ جو ہے نا اس میں تو تھوڑا سا اسٹرکٹ ہونا پڑے گا، تو پھر چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. آپ کیا پوچھ رہی تھی جس عورت نے؟ گناہ ہے جی، شدید گناہ ہے، کیونکہ عدت کے دوران ابھی وہ دوسرے مرد اپنے پہلے شوہر کے نکاح میں ہے، طلاق ابھی واقع نہیں ہوئی. بالکل غلط ہے جی، بالکل غلط ہے. البتہ نکاح ہو جائے گا یعنی اس پر علماء کی رائے مختلف ہے. بعض کہتے ہیں ہو جائے گا، بعض کہتے ہیں نہیں ہوگا. لیکن میں بھی پرسنلی یہ سمجھتی ہوں کہ نہیں ہوگا، کیونکہ نکاح پر نکاح نہیں ہو سکتا. پھر پہلا نکاح تو ختم ہوا نہیں، وہ تو ختم ہوگا عدت کے خاتمے پر. بس اللہ رحم کرے. جی وہ یہ جو عدت ہے یہ جس دن ان کے ڈیورس ہو جاتی ہے اس دن ہی کاؤنٹ ہوتے ہیں، جو یہ پیریڈز کے حساب سے کاؤنٹ ہوتے ہیں. دیکھیں اسلام کا اصول تو پیریڈز کے ساتھ ہے نا، تو اس وجہ سے اسلام نے تو وہی بیان کیا. کیونکہ میں نے آپ سے کہا نا کہ اسلام میں طلاق کوئی جذباتی فیصلہ نہیں ہے، سوچ سمجھ کر کیا گیا فیصلہ ہے. لہٰذا جس توہر میں میاں بیوی اکٹھے ہوئے ہوں اس توہر میں طلاق نہیں دینی. اس میں بھی یہی بات ہے کہ اگر پریگننسی ہوگی تو پتہ لگ جائے گا. تو حیض سے جب عورت فارغ ہو تو اگلا توہر شروع ہو تو بغیر فزیکل ریلیشن کیا اناؤنس کرو. اب جو مرد اتنے، پہلی بات تو یہ کہ 99% مسلمان مردوں کو اسپیشل پاکستان میں، بھارت میں، برے صغیر کے جو ممالک ہیں ان میں تو ان نسلوں کا پتہ بھی نہیں، تو لہٰذا انہوں نے کیا کاؤنٹ کرنا ہے. تو اگر تو اس طریقے کو لے کر چلیں گے تو ڈیفینیٹلی پھر تو توہر کاؤنٹ ہوں گے نا، کہ جس دن وہ پاک ہوئی طلاق اناؤنس کی پھر اس سے 3 توہر کاؤنٹ ہو جائیں گے.
لیکن یہاں تو کوئی حساب ہی نہیں کہ جب جس وقت دل چاہا غصہ چڑھا اس وقت طلاق دے دی، سڑک پر کھڑے ہیں تو دے دی، تو اب وہاں پر پھر ڈیٹ ٹو ڈیٹ کاؤنٹ ہوگا۔ اور ایک اور سوال تھا کہ جب مطلب کہ پریگنینسی ہوتی ہے تو وہ ہوتا ہے کہ اگر جب تک بیبی ڈلیور نہ ہو، مطلب کہ اگر عدت پرولونگ کر جاتی ہے۔ تو اور اگر اگلے دن یا تھوڑے عرصے بعد ہوتی ہے تو وہ پھر عدت ختم ہو جاتی ہے۔ جی ایک کویسچن ہے کہ مطلب کہ جب مطلب کوئی پریگننٹ ہے اور میں آپ کا سوال سن لیا، میں نے آپ کو جواب بھی دیا جی۔ اگر پریگنینسی لمبی ہے تو عدت لمبی ہو جائے گی، اور اگر پریگنینسی چھوٹی ہے تو عدت چھوٹی ہو جائے گی۔ ہاں ہاں، دیکھیں اگر ایک عورت پریگننٹ ہے اور اس کی پریگنینسی میں ٹائم کم ہے، لیٹ سپوز 1 مہینہ ہے، تو ایسی صورت میں تو شوہر سب کو پہلے ہی پتا ہے کہ اس کی بیوی پریگننٹ ہے، پھر بھی اس نے طلاق دی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہی از ناٹ انٹرسٹڈ، لہٰذا وہ پھر پریگنینسی کے ساتھ ہی اس کی عدت ختم ہو جائے گی 1 مہینے میں۔ اور اگر شوہر کو نہیں پتا تو پھر پرولونگ کر دی جائے گی کہ وہ اچھی طرح سوچ لے، بیوی بھی اچھی طرح سوچ لے کہ اب ایک نئی جان آ رہی ہے، اس کو بھی پالنا ہے، تو پھر کیا کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے بیوی کی غلطی اور وہ خود کو سنبھال لے کہ بھئی بچہ چھوڑ کر جانا اور سارا کچھ یہ بڑا مشکل ہے، لے کر جانا اس سے بھی مشکل ہے، تو پھر کیا کروں، میں ہی باز آ جاؤں جس چیز سے فساد پڑ رہا ہے۔ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، زبان درازی ہو سکتی ہے، ڈیمانڈز ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ساتھ ہی دیکھیں وہ بات آگے جو میں آپ سے کر رہی تھی، ولا نہیں یحلو حلال لکم، تم پر ان کے تاخذو تم لے لو، مما اس میں سے جو آتا ہی تمہن تم نے انہیں دیا ہو، شیئن ذرا برابر، تم پر حلال نہیں کہ تم نے انہیں جو کچھ دیا ہے اس میں سے ایک ذرا برابر چیز واپس لو۔ یعنی جو عورتوں کو دے دیا ہے، چاہے ان کو یعنی کہ سیٹ ڈالے ہوئے ہیں سونے کے، جواہرات دیے ہوئے ہیں، کوئی مکان اس کے نام لگایا ہے، کوئی پلاٹ اس کے نام کیا ہے، اب طلاق دی تو واپس نہیں لے سکتے، اللہ سوائے اس کے ان کے یخافا دونوں ڈرے، اللہ کے نہیں یقیمہ قائم رکھیں گے دونوں، حدود اللہ اللہ کی حدیں، سوائے اس صورت کے کہ دونوں کو یہ ڈر ہو کہ اللہ کی حد قائم نہیں رکھ سکتے، فَإِنْ خِفْتُمْ پھر اگر خوف کھاؤ اللہ کے نہ یقیمہ تم دونوں قائم رکھ سکو گے حدود اللہ اللہ کی حدیں، فلا جناح نہیں گناہ علیہما ان دونوں پر، فیما اس میں افتدت جو فدیہ دے دے عورت بھی اس طلاق کے بدلے میں۔ پھر اگر دونوں ہی اس بات سے ڈر رہے ہوں کہ اللہ کی حدیں قائم نہیں رکھ سکیں گے تو عورت پر کچھ گناہ، دونوں پر کچھ گناہ نہیں کہ عورت پیسہ دے کر آزادی لے لے، خلا کہتے ہیں نا آپ اسے، کہ خلا کی اجازت ہے، یعنی اللہ کہہ رہے ہیں کہ طلاق دے رہا ہے مرد تو عورت سے کچھ واپس نہیں لے گا، ہاں اگر عورت خلا لے رہی ہے، وہ ساتھ نہیں رہنا چاہتی، تو پھر وہ مہر واپس کر دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں ایسے ہی ہوا، ایک خاتون جو تھی انہوں نے آ کر کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں رہنا چاہتی اپنے شوہر کے ساتھ، 1 دن پہلے ہی نکاح ہوا تھا، تو آپ نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا جی بس میں رہنا ہی نہیں چاہتا، اگر مجھے مجبور کیا آپ نے رہنے پر، یعنی آپ نے کہا کہ رہو، تو میں اللہ کی حدیں قائم نہیں رکھ سکوں گی، کیونکہ میں شوہر کے حقوق نہیں ادا کر سکوں گی، میرے لیے پاسبل نہیں، میں ان کو دیکھ کر مجھے ان سے شدید نفرت ہوں۔ تو یہ اللہ نے ایک ایگزامپل بنانے کی ہمارے لیے کیس، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو کہا کہ اچھا جو مہر میں آپ کو باغ دیا تھا، انہوں نے باغ دیا تھا، تو آپ نے کہا جو مہر میں آپ کو باغ دیا تھا انہوں نے، آپ وہ واپس کر، انہوں نے کہا جی میں ایکسٹرا بھی دینے کو تیار ہوں، آپ نے کہا نہیں صرف وہ باغ واپس کر۔ تو یہ اصول ہے کہ پھر مہر واپس کر دیا جائے گا، یا اگر عورت زیادہ حیثیت والی ہے وہ کہتی ہے اچھا نہیں میں کچھ ایکسٹرا بھی دے دیتی ہوں، وہ میاں بیوی کی ڈیل ہے، تو وہ دے کر عورت مہر یا اس کے علاوہ کچھ اور رقم خلا لے سکتی، ٹھیک ہے۔ خلا اگر بیوی لے تو شوہر مہر واپس لے سکتا ہے، اور مرد طلاق دے تو وہ کوئی چیز واپس نہیں لے سکتا۔ دیکھیں اللہ نے کہا ایک چیز بھی نہیں، وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، ایک چیز واپس نہیں لو گے جو تم نے دی۔ تِلْکَ حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، فَلَا تَعْتَدُوهَا تم تجاوز نہ کرنا۔ کیا ہے جی اللہ کی حدیں؟ اللہ کی حدوں میں پہلی بات تو یہ شامل ہے کہ 2 طلاقیں رجعی ہے اور تیسری طلاق بائی۔ پھر اللہ کی حدوں میں یہ چیز بھی شامل ہے جو ابھی تک آپ نے پڑھا ہے، بھی بہت سارے احکامات آنے والے ہیں، اللہ کی حدود میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ طلاق رجعی کے بعد شوہر کا حق زیادہ ہے اپنی بیوی کو واپس لوٹا لے جانے، اور اللہ کی حدود میں یہ بھی شامل ہے کہ پریگنینسی عورت چھپائے گی نہیں۔ اللہ کی حدود میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ شوہر طلاق دے گا تو بیوی سے کچھ نہیں لے گا، بیوی کو دی ہوئی ایک چیز واپس نہیں لے گا،
اور اللہ کی حدود میں شامل ہے کہ خلا کی صورت میں اگر بیوی پیسے دیتی ہے تو شوہر لے سکتا ہے. ٹھیک ہے, خلا کا تو ہوتا ہی اس طرح سے. تو اللہ نے کہا کہ ان حدوں کے پاس نہ آنا. اب آپ دیکھیں ہم نے کتنی حدود توڑ رکھی ہے نا, ہم نے تو کھیل بنایا ہوا طلاق کو. وَمَن يَتَعَدَّ, جو تجاوز کرے گا حدود اللہ, اللہ کی حدوں سے, فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ, کے ظالم لوگ ہیں. تو آدھے سے زیادہ ہماری میجورٹی جو ہے نا وہ تو پکڑی جانی ہے طلاق پر ہی. یا تو مرد ظلم کرتے ہیں, طلاق دیتے ہیں, مار پیٹ کے نکال دیتے ہیں, یا پھر عورتیں جو ہے نا وہ بے وقوف ہوتی ہیں کہ ادھر, اور ان کی فیملیز ادھر وہ شوہر کے منہ سے نکلتا ہے میں نے طلاق دی, ادھر جو ہے نا گھر والے اٹھا کے لے جاتے ہیں بچی کو آ کر, پھر وہ ملنے بھی نہیں دیتے. اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب ملنے بھی نہیں دیتے, ٹائم گزرتا جاتا ہے تو پھر طلاق ہو جاتی ہے. تو آدھے سے زیادہ لوگ جو ہے نا اسی جرم میں پکڑے جائیں گے. فائن, پھر اگر طلقہ, وہ طلاق دے دے اسے. اب یہ طلاق بائن آ گئی کہ رجعی طلاقوں کے بعد بھی طلاق دے دی اور طلاق بائن ہو گئی, فلا تحل لہ, نہیں وہ عورت حلال اس مرد پر, من بعد, اس طلاق کے بعد. دو طلاق رجعی ہے, اس کے بعد اگر تیسری طلاق بھی دے دی تو بائن ہو گئی, اب وہ عورت اس مرد پر حلال نہیں ہے. حتیٰ یہاں تک کہ تنکیحہ, وہ نکاح کر لے, وہ عورت نکاح کر لے, زوجن, شوہر سے, غیرہ, اس کے علاوہ, یہاں تک کہ وہ عورت دوسرے شوہر سے شادی کرے. فائن طلقہا, پھر اگر وہ طلاق دے دے اسے, فلا جناح علیہما, تو گناہ نہیں ان دونوں پر, ان کے یتراجعا, وہ رجوع کر لے آپس میں, ان اگر ظننا, دونوں یقین رکھیں, ان کے یقیمہ, قائم رکھ سکتے ہیں حدود اللہ, اللہ کی حدیں. پھر اگر دوسرا شوہر بھی اسے طلاق دے دے تو ان دونوں پر گناہ نہیں, اگر دونوں باہمی مشورے سے رجوع کر لیں, بشرطے کہ دونوں کو یقین ہو کہ وہ اللہ کی حدیں قائم رکھ سکیں. سمجھ آئی؟ اگر تیسری طلاق دے دی, طلاق بائن ہو گئی, اب رجوع نہیں ہو سکتا. خاتون آزاد ہے, اس نے کہیں اور شادی کر لی, اب وہ رہ رہی ہے مزے سے, اب وہ شوہر مر گیا یا اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی, اب وہ پھر اکیلی ہے, تو پہلا شوہر اگر اس کو رشتہ بھیجے اور وہ دونوں باہمی رضامندی سے مان جائیں تو وہ نکاح کر سکتے. کیا کہتے ہیں جسے؟ نکاح حلالہ. اب یہاں پر رک کر یاد رکھیں, نکاح حلالہ حرام ہے, نکاح حلالہ نہیں ہوتا. نکاح حلالہ نہیں ہوتا. نکاح حلالہ حرام ہے, یہ نکاح نہیں ہوتا. تو پھر اس حکم کا کیا مقصد ہے؟ یہ کوئی چور رستہ نہیں ہے حرام کاری کا, یہ تو ایک سادہ سی بات ہے. ایک عورت کو اس کے شوہر نے طلاق بائن دے دی, اب اس کے بعد اس نے کہیں نہ کہیں تو شادی کر دی, اس سے شادی کی, اب وہ شوہر بھی مر گیا یا طلاق ہو گئی, تو پہلا شوہر بھی اس کے لیے ایکولی اجنبی ہے جیسے اور لوگ اجنبی ہیں. تو وہ سوچتا ہے کہ بھئی ہم آپس میں اب خوش رہ سکتے ہیں, اور جو بھی ان کا پرابلم ہے سارٹ آؤٹ کر لیتے ہیں, اور وہ راضی ہو جاتے ہیں تو نکاح کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں کوئی حلالہ ولالہ کا چکر نہیں, یہ تو نیچرلی ہو گیا. حلالہ کی نیت سے جو نکاح کیا جاتا ہے وہ حرام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا 3 نکاح حرام ہے, فاسد ہے, یعنی ہوتے ہی نہیں. نکاح متع, نکاح شغار, نکاح حلالہ. نکاح متع ٹیمپریری میرج, کہ 1 مہینے کے لیے شادی کر لیتے ہیں. عربوں میں رواج تھا, عرب تجارت پہ جاتے تھے نا, تو اس وقت آپ کو پتہ ہے بحری تجارت ہوتی تھی, چیزیں بیچنے پر بھی ٹائم لگتا تھا, تو 6 مہینے 8 مہینے سال بھی سم ٹائم لگ جاتا تھا. تو اس زمانے میں اس طرح ہوٹلز وغیرہ بھی نہیں تھے, تو دقت ہوتی تھی, تو جہاں پڑاؤ کرتے تھے نا وہاں شادی کر لیتے تھے. نکاح متع, متع کا مطلب ہی ہوتا ہے فائدہ, نفع, متاع سے ہے. تو وہ ایگریمنٹ کر لیتے تھے کہ جب تک ہم یہاں ہیں تو تم میری بیوی بن کے رہو, تو میں تمہیں اتنے پیسے دوں گا, ڈیسائیڈ کر لیتے تھے. تو وہ پھر جب آتے تھے وہ آٹومیٹیکلی طلاق ہو جاتی تھی, ان کے وہ یہی مانتے تھے نا, تو اسلام نے اسے حرام کر دیا. ٹھیک ہے, ٹیمپریری میرج نہیں ہوگی, میرج صرف نکاح صرف وہی ہے جو نکاح ہے. دوسرا ہے نکاح شغار. نکاح شغار یہ ہوتا ہے کہ
عورت کے بدلے میں عورت، کہ یعنی کہ تم میری بہن لے لو، مجھے اپنی بیٹی دے دو، وٹا سٹا بھی کہتے ہیں ہمارے یہاں اسے. اور اس میں مہر وغیرہ نہیں رکھا جاتا. یعنی عرب ایسا کرتے تھے نا کہ بیٹی یعنی کہ شادی کرنی ہے اور مہر کے پیسے نہیں ہیں، اور گھر میں بیٹی ہے یا بہن ہے، تو پھر وہ اس طرح کا ایکسچینج کر لیتے تھے کہ نہ میں مہر دیتا ہوں نہ تم مہر دو، تم میں بیٹی دیتا ہوں تم مجھے لڑکی دے دو. تو وہ پھر لالچ میں کر لیتے تھے اس طرح کے ایکسچینج. سمجھ گئے؟ تو یہ حرام ہے ہمارے یہاں. اچھا، وٹا سٹا میں دو چیزیں ہیں، ایک تو عورت کے بدلے عورت جا رہی ہے اور دوسرا اس میں مہر نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر ان میں سے ایک بھی کنڈیشن پایا جائے تو ایسا نکاح درست نہیں ہے. ہاں ویسے یہ ہے کہ آپ نے ایک بچی دی، پھر بعد میں آپس میں بنی، کہا کہ اچھا چلو ہم لے لیتے ہیں تمہاری بیٹی، اور اس میں یہ بات نہیں ہے کہ تم بیٹی دو تو ہم دیں، تم دو گے تو ہم دیں گے. بے شک مہر رکھ بھی رہے ہو لیکن تم دو گے تو ہم دیں گے. آپ کو پتہ ہے اس میں پھر کیا ہوتا ہے، پھر ایک کا گھر خراب ہو تو دوسرے کا مفت میں کرتے ہیں، اذیتیں بھی دیتے ہیں. تو یہ نہیں کرنا. ہاں یہ نیچرلی ہو گیا کہ ایک بچی لی، بعد میں اسی گھر کی بچی پسند آ گئی، خود مانگ لی، تو وہ کوئی حرج نہیں، وہ اس میں نہیں آتا. ٹھیک ہے، تو نکاح شغار اگر ہو بھی جائے تو فاسد ہے. فاسد کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کوئی نکاح ہوا نہیں. تیسرا ہے جی نکاح حلالہ. آپ نے کہا حلالہ کے لیے کیا گیا نکاح فاسد ہے کہ نکاح ہوا ہی نہیں، ہوا ہی نہیں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی سخت حدیث ہے، آپ نے فرمایا تمہیں پتہ ہے کرائے کے سانڈ کون ہے؟ صحابہ نے کہا ہم اللہ اور رسول بہتر جانتے ہیں. آپ نے کہا حلالہ کرنے والے. اب یہ آپ کو پتہ نہیں ہوگا، بل فائٹنگ ہوتی ہے نا اسپین وغیرہ میں، تو وہاں پر جو بل بہت طاقتور ہو، لوگ پیسے دیتے ہیں کہ ہماری سانڈیوں سے میٹ کرا دو تاکہ ہماری سانڈیاں بھی اس سے ایسا طاقتور سانڈ جو ہے وہ پیدا کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یعنی جس طرح جانوروں کو پیسے دے کر میٹ کروایا جاتا ہے، حلالہ کرنے والے گویا کہ اس طرح میٹ کرتے ہیں. کیونکہ حلالہ میں یہ ایک چیز شامل ہے، یعنی کہ حلالہ تو ہے ہی نہیں نا، حلالہ کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے اسلام میں، یہ کانسیپٹ ہی غیر اسلامی ہے. البتہ یہ جو رعایت ہے اس میں یہ ہے کہ شادی نارمل ہونی چاہیے، میاں بیوی کا فزیکل ریلیشن بھی ہونا چاہیے جیسے نارمل میاں بیوی ہوتے. اس کے بعد ہی اگر فیلئر ہوتا ہے تو وہ پہلے شوہر کے ساتھ دوبارہ شادی کر سکتی. ٹھیک ہے، اللہ نے تو یہ پابندی اس لیے رکھی کہ کوئی پیپر میرج کر کے دھوکہ دڑی نہ کرے. سمجھ رہے ہیں نا، کہ کسی کے ساتھ نکاح کیا 2-3 مہینے بعد طلاق لے لی، پیپر میرج جیسے ویزا لینے کے لیے باہر والے بھی کرتے. لیکن سوچ انسانوں کی اتنی غلیظ ہے کہ انہوں نے اسی کو عیاشی کا ذریعہ بنا لیا. یہ نہیں کہ ایک دن 2 دن کے لیے نکاح کرتے ہیں اور فزیکل ریلیشن 1-2 دفعہ کرتے ہیں اور پھر طلاق دے دیتے. اور جینورلی ایسا ہوا، بڑے قریبی میرے ایک جاننے والے ہیں، انہوں نے دے دی بیوی کو طلاق، اور پھر وہ عدالت کے تھرو دی تھی، وہ 3 نوٹس بھی بھیج دیے، تو اب طلاق بائن ہو گئی. تو ظاہر ہے اس کا کچھ نہیں ہو سکتا. یہی ڈسکشن ہم کر رہے تھے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا. تو وہ کسی کے بہت کہنے پر بڑی مشہور جامعہ ہے، اب میں کیا اس کا نام لوں، تو وہاں چلے گئے. تو وہ مولوی صاحب سے ملے تو وہ کہنے لگے کہ یہاں یعنی کہ فلاں فلاں اتنے عالم ہیں، آپ دیکھ لیں تو نکاح کرا دیں، تو ہفتے بعد طلاق دے دیں گے، تو پھر آپ عیش کریں. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ حلالہ کے نام پر عیاشیاں ہو رہی، زنا کاریاں ہو رہی. نہیں، بالکل الاؤڈ نہیں ہے. حلالہ کا نکاح نہیں ہوتا. اگر کسی نے حلالہ کی نیت سے نکاح کیا کہ میں نکاح کر کے فرض کرے ہفتہ بھر ساتھ رہوں اور حلالہ ہو جائے، پھر میں پہلے شوہر سے نکاح کر لوں، تو اب چونکہ اس کا جو حلالہ کے لیے جس کے ساتھ نکاح کیا نکاح نہیں ہوا، تو اس کے ساتھ جو فزیکل ریلیشن ہوا وہ کیا ہے؟ زنا. اب چونکہ نکاح نہ ہوا تو طلاق بھی نہیں ہوئی، نہ نکاح ہوا نہ طلاق ہوئی، تو پہلے شوہر کے ساتھ نکاح جائز ہوا؟ نہیں ہوا. تو پہلے شوہر کے ساتھ واپس نکاح کرنا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، زنا. تو پوری زندگی زنا کاری کی نظر کس کے لیے؟ نکاح حلالہ کی کوئی حقیقت نہیں. یہ نیچرل ہے کہ ایک عورت نے شادی کی، نیچرلی وہ شادی فیل ہو گئی یا نیچرلی طلاق ہو گئی، تو وہ دوبارہ اپنے پہلے شوہر سے شادی کر سکتے اگر دونوں مناسب سمجھیں تو. لیکن حلالہ کا پیسہ نکاح کرانا یہ حرام ہے. نہ نکاح ہوتا ہے نہ حلالہ ہوتا ہے، ہوتا ہی نہیں.
وَتِلْكَ حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، یبینھا وہ واضح کر رہا ہے انہیں، لقوم ان لوگوں کے لیے، یعلمون جو علم والے ہیں، یہ اللہ کی حدیں ہیں جنہیں وہ علم والوں کے لیے واضح کر رہا۔ اب بہت واضح سی بات ہے، اللہ کہہ رہے میری حدیں ہیں، کیا حد ہے جی؟ 2 طلاق رجعی ہیں، ان کے بعد رجوع ہو سکتا ہے، عدت کے دوران بھی ہو سکتا ہے، اور عدت پوری ہو جانے پر طلاق نافذ ہو جائے گی مگر نکاح ہو سکتا ہے۔ تیسری طلاق بائن ہے، اس کے بعد کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہاں البتہ عورت کہیں اور شادی کرے اور وہ شادی فیل ہو جائے تو واپس اپنے اسی شوہر کے ساتھ وہ شادی کر سکتے، لیکن نکاح حلالہ کی کوئی حقیقت نہیں۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ وَإِذَا جب طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ تم عورتوں کو طلاق دو، فَبَلَغْنَ وہ پہنچے أَجَلَهُنَّ اپنی مدت کو، فَأَمْسِكُوهُنَّ روک لو انہیں بِمَعْرُوفٍ دستور کے مطابق، او یا پھر سَرِّحُوهُنَّ بھیج دو انہیں بِمَعْرُوفٍ دستور کے مطابق۔ جب عورتوں کی عدت پوری ہونے والی ہو تمہارے طلاق دینے کے بعد، تو یا تو انہیں روک لو دستور کے مطابق یا جانے دو دستور کے مطابق، یعنی کہ 3 ماہ کے اندر یا تو رجوع کر لو، اور یا پھر 3 مہینے پورے ہو گئے طلاق نافذ ہوگی ان کو جانے دو، جو طریقہ ہے۔ فراڈ نہ کرو، ستانے کے لیے نہ کرو۔ عربوں میں ایک مسئلہ یہ تھا کہ طلاق کی کوئی تعداد نہیں تھی، اللہ نے اس کو 3 تک اب ہمارے لیے کر دیا نا۔ عرب میں نکاح طلاق تو تھی مگر طلاق کی تعداد نہیں تھی، مرد زندگی میں جتنی چاہے طلاقیں دے سکتا تھا، تو کسی کو ستانے پر آتے نا بیوی کو، تو پھر یہ کرتے کہ طلاق دیتے اور رجوع کر لیتے، طلاق دیتے اور رجوع کر لیتے، تو بس اس بیچاری کی زندگی ایسے ہی کھیل تماشا بنائے رکھتے۔ تو اللہ نے کہا نہیں، پہلی بات تو طلاق کی انتہا 3 ہے، 2 رجعی ہیں، تیسری بائن ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب طلاق دو تو یا تو دستور کے مطابق روک لو، رجوع کر لو، یا پھر دستور کے مطابق روانہ کر دو، تماشا نہیں چلے گا۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ مت تم انہیں روکو، ضِرَارًا تکلیف دینے کے لیے، لِتَعْتَدُوا تاکہ زیادتیاں کر سکو، اس وجہ سے مت روکو کہ انہیں تکلیف دے سکو، انہیں ستا سکو، زیادتیاں کر سکو۔ یعنی کہ کوئی شخص جو ہے اس وجہ سے رجوع کر لے کہ اسے مزہ چکھاؤں، اور پھر اس کو تنگ کرنے لگے، مارے پیٹے، ظلم کرے، حق نہ دے اس کا، تو اللہ نے کہا ایسا مت کرو۔ ومن جو یفعل کرے گا ذالکا ایسا، فقط بے شک ظلم ظلم کیا اس نے نفسہ اپنے نفس پر، جو مرد ایسا کرے گا وہ اپنے اوپر ہی ظلم کرے گا۔ دنیا میں تو بیوی کو ستا سکتے ہیں نا، کئی شوہر ظالم ہوتے ہیں، بیویاں جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں شوہروں کے اوپر، تو ظاہری بات ہے کہ ان کے معاملے میں زیادہ دخل بھی نہیں دے سکتا۔ تو اگر کوئی شوہر بیوی کو ستاتا ہے کسی بھی اعتبار سے، مارتا ہے، پیٹتا ہے، منہ نہیں لگاتا، حق نہیں دیتا، پیسہ نہیں دیتا، جو بھی ظلم کی کئی شکلیں ہیں جی، ذلیل ہی کرنا یہ بھی تو ظلم کی ایک شکل ہے۔ تو اگر شوہر بیوی کو ستاتا ہے، تنگ کرتا ہے، تو کیا کر رہا ہے اصل میں؟ وہ گناہ کر رہا ہے نا۔ کس کو جواب دے گا؟ اللہ کو قیامت کے دن۔ فرض کریں دنیا میں سے کسی نے بھی نہیں پکڑا، بات رہ گئی اس کی، وہ بچ گیا، تو قیامت کے دن تو پکڑا جائے گا نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں۔ تو اس کی کرارولی کیا ہے، اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ ہر چیز کا اپوزٹ ہوتا ہے نا۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے اچھے ہیں، تو بدترین کون ہوں گے؟ جو بیویوں کے ساتھ برے ہیں، ڈیفینیٹلی۔ تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا خود ہی دوسرا ایج نکل آیا نا، جو بیویوں کے ساتھ اچھے ہیں وہ بہترین ہے، جو بیویوں کے ساتھ برے ہیں وہ بدترین ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ بیویاں ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے نا، بیویاں ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے، ماں باپ بیاہ کر بھیج دیتے ہیں، اب وہ ٹوٹلی شوہروں پر ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے۔ اب تو پھر تھوڑا بہت جو ہے عورتیں کمانے لگ گئی ہیں یا کچھ، پہلے تو بالکل تھی، اور ابھی بھی ہماری 70% خواتین ٹوٹلی شوہروں پر ڈیپینڈنٹ ہیں۔ ان کی مجبوری ہوتی ہے رشتہ بنا کر رکھنا اور باتوں کو پردہ ڈالنا، سہ لینا، اسی لیے مارے کھا کر بھی بیچاری پڑی رہتی ہے کہ کہاں جائے۔ تو ان مجبوریوں کی بنا پر وہ شوہروں پر ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے۔ اب شوہر چاہے تو حسن سلوک کرے، چاہے تو ظلم کرے، تو سہنا پڑتا ہے بیویوں کو بدقسمتی کے ساتھ۔ تو اسی لیے پھر سب سے سخت امتحان مرد کا بیوی کے ساتھ، کہ وہی بات ہے کہ اپنی بیوی کو مارے پیٹے تو بھی کوئی بیچ میں دخل نہیں دے سکتا کہ بھئی میری بیوی ہے تمہیں کیا۔ تو اس لیے پھر سب سے بڑا امتحان شوہر پر بیویوں کے اعتبار سے۔ اگر بیویوں کا سب سے بڑا امتحان شوہروں کی خدمت کے حوالے سے ہے، تو شوہروں کا بھی سب سے بڑا امتحان بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کے حوالے سے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری عمر اپنی بیویوں کو
کبھی آپ نے مارنا تو دور کی بات ہے ڈانٹا بھی نہیں. ہاں 2 دفعہ ناراض ہوئے اس طرح کے الگ ہوئے. اللہ نے کہا نا کہ اگر تنگ کرے تو الگ ہو جاؤ. تو میں نے بتایا تھا کہ ایک دفعہ اما عائشہ اور اما جو حفصہ ہیں ان سے آپ ناراض ہوئے تھے, ایلا کیا تھا. اس کا تفصیلی واقعہ سورہ تحریم میں آئے گا. اور ایک دفعہ ساری بیویوں سے الگ ہو گئے تھے, یہ واقعہ سورہ احزاب میں آئے گا. وہ ایسی کوئی بات نہیں تھی, وہ یوں تھا کہ امہات المومنین جب پیسہ بہت آنے لگا تو انہوں نے کہا ہمارا خرچہ مقرر کریں. آپ ان کو صرف جب فصل آتی تھی نا تو کھجوریں ڈلوا دیتے تھے گھر. تر کھجوریں پھر بعد میں وہ سکھا لیتی تھی تو خشک کھجوریں, تو کھجوروں پانی پر بس گزارا چلتا تھا, ہانڈی تک نہیں پکتی تھی. تو انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا خرچہ, اب تو پیسے ہیں, خرچہ مقرر ہے. کوئی ہیرے موتی جواہرات نہیں مانگے تھے, مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پوائنٹ یہ تھا کہ مہاجرین آ رہے ہیں, جنگیں درپیش ہے, میں تم لوگوں کے خرچے ورچے نہیں لگا سکتا. تو ساری بیویاں اکٹھی ہو گئی, ماشاءاللہ 9 تھی ایک ٹائم میں, تو اکٹھی ہو گئی. تو آپ سے ضد کرنے لگی, اصرار کرنے لگی, آپ کو غصہ آ گیا, پھر آپ سب سے الگ ہو گئے. تو پھر اس کے بعد اس معاملے کا اللہ نے فیصلہ کر دیا, امہات المومنین نے ایکسکیوز کر لیا, معافی مانگ لی. یہ سورہ احزاب کا واقعہ ہے. لیکن ساری عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی بیوی کو نہ برا بھلا کہا, اور مارنا تو ویسے ہی آپ کی فطرت ہی نہیں تھا. تو ظلم نہیں کرنا, کسی نے کسی پر ظلم نہیں کرنا, لہذا شوہر بھی بیوی پر ظلم نہ کرے. اور ظلم کا زیادہ امکان ہوتا ہے ماتحت پر, جو آپ کا سب آرڈینیٹ ہے اسی پر ظلم ہوگا نا, جس پر آپ کا اختیار ہے. جس پر اختیار ہی نہیں ہے اس پر کیا ظلم کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم سے بچو, ظلم قیامت کے اندھیروں میں سے ایک اندھیرا ہے. تو اصل جو حسن سلوک ہے دیکھیں وہ تو گھر والوں کے ساتھ ہے. اگلے دن بھی میں یہی بات آپ سے کر رہی تھی کہ باہر والوں کے ساتھ سلوک بہت اچھا ہوتا ہے, اور گھر آتے ہیں تو آتے ہی جو ہے نا موڈ خراب, ایسے گردن اکڑ جاتی ہے, بات کرو تو سیدھا جواب نہیں دیتے. تو یہ کوئی حسن اخلاق نہیں ہے. باہر والوں کے ساتھ تو مجبوری ہے نا, کوئی کسی کا ایٹیٹیوڈ کہاں دیکھتا ہے. حسن سلوک تو گھر میں نظر آنا چاہیے. لہٰذا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صاحب کو گوردن مقرر کیا ہوا تھا, تو وہ آئے عمرہ کے لیے یا حج کے لیے. تو عمر کی عادت تھی کہ وہ باتیں پوچھتے تھے, تو یعنی کہ اپنی گورنرز کے بارے میں نا, کہ ان کا پتہ چلے. تو انہوں نے کہا گھر میں آپ کا رویہ کیسا ہے. تو میں بھی وہ ایسے تھے یا انہوں نے شیخی ماری کہ عمر بڑے جلالی آدمی ہیں تو شاید پسند کریں گے, آئی ڈونٹ نو. لیکن وہ کہنے لگے کہ بڑا روب ہے میرا, میں گھر آتا ہوں تو ہنسنے والے چپ ہو جاتے ہیں, بات کرنے والے خاموش ہو جاتے ہیں, کھیلتے ہوئے بچے بیٹھ جاتے ہیں. اتنا میرا گھر میں جو ہے نا دبدبا ہے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا یہ دبدبا نہیں ہے, یہ تو دہشت ہے. تو جب آپ اپنے گھر والوں پر اتنے سخت ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر رحم خاک کریں گے. تو ان کو اس وجہ سے معزول کر دیا, ہٹا دیا گورنری سے. تو گھر والوں کے ساتھ محبت اور پیار. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اپنے گھر والوں کے ساتھ ہنستے تھے, بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے, باتیں کرتے تھے. ایون کہ صحابہ کے بچوں کے ساتھ بچے آ جاتے تو آپ ان سے باتیں کرتے. ان کے ٹائم آپ کے پاس ہوتا بہت کم تھا, لیکن تھوڑا ٹائم سپینڈ کرتے, ان کی باتوں میں دلچسپی لیتے, کھیلتے بھی ان کے ساتھ. ہاں کھیل چینج تھے, آج کل تو خیر وہ ماحول نہیں رہا. اس وقت کے کھیلتے تیر اندازی, نیزہ بازی بچوں کو سکھاتے تھے, گھڑ سواری بچوں کو بچیوں کو سکھاتے تھے. تو آپ بچوں کے ساتھ اس میں حصہ لیتے تھے. تو لہٰذا گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک. تو بیوی کو نہیں رکھنا آپشن ہے, چھوڑ دو. لیکن رکھ کر ظلم کرنا, ایک خاتون کو میں جانتی ہوں, ان کی شادی کو 20 سال ہو گئے, ان کے شوہر نے 20 سال سے ان سے کوئی رشتہ نہیں رکھا ہوا, خرچہ دے دیتے ہیں بس, تو مجھے پسند نہیں. بھئی نہیں پسند تو چھوڑ دو نا. 20 سال سے ایسے ہی چل رہا, یہ کوئی زندگی ہے؟ تو اگر آپ کی نہیں بن رہی چھوڑ دو, طلاق دے دو. لیکن ظلم نہیں, کسی کو ستانا نہیں, کسی کو پریشان نہیں کرنا. اللہ نے رستہ دیا ہے طلاق کا, استعمال کریں اس حق کو. وَلَا نَا تَتَّخِذُوا, تم بناؤ آیات اللہ, اللہ کی آیتوں کو, ہزواً مذاق, تم اللہ کی آیتوں کا مذاق نہ بناؤ, تماشا نہ بناؤ. سب سے بڑا تماشا جو اللہ کی آیات کا بنایا گیا ہے نا طلاق سے متعلقہ, وہ ہے نکاح حلالہ. بدقسمتی سے بنایا بھی عالموں نے, کیونکہ عالم ہی سجیسٹ کرتے ہیں نا. اور یعنی کہ آپ اس چیز کو سوچیں کتنی کری ہے کہ ایک عالم ہی راضی ہوتا ہے
کہ ان کے میں نکاح کر لیتا ہوں تمہاری بیوی سے اور ہفتے بعد یا مہینے بعد طلاق دے دوں گا. تو یہ نکاح حلالہ کا جو ڈرامہ ہمارے یہاں رچایا گیا ہے، یہ اللہ کی آیات کا میرے نزدیک طلاق کے معاملات میں سب سے بڑا مذاق ہے، سب سے بےہودہ مذاق ہے. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی نعمت یاد کرو جو اس نے تم پر کی. کیا نعمت ہے جی؟ ہدایت. ایک بات یاد رکھیے گا، دنیا کی جتنی چیزوں کو آپ نعمت مانتے ہیں دراصل وہ سب امتحان. ایوری بلیسنگ از اے ٹیسٹ اینڈ ایوری ٹیسٹ از اے بلیسنگ. ہر نعمت ایک امتحان، چاہے وہ اولاد ہو، چاہے وہ پیسہ ہو، چاہے وہ صحت ہو، حسن آواز ہو، حسن صورت ہو، کچھ بھی. ایک چیز ہے جو آزمائش نہیں صرف نعمت ہے، وہ ہے ہدایت. ہدایت نعمت ہے، جسے مل گئی الحمدللہ اس پر فضل عظیم ہو گیا. تو اللہ یہاں اسی نعمت کی بات کر رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہی، آپ کا رب کہہ رہا ہے. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ. یاد کرو اللہ نے تم پر جو احسان فرمایا نعمت کی کہ تم پر اتاری کتاب اور حکمت، اور وہ تمہیں نصیحتیں کر رہا ہے اسی کتاب کے ذریعے. تو اصل نعمت ہے کتاب، ہدایت. تو اللہ کہتے ہیں اسی کے ذریعے نصیحت کر رہا ہوں، یاد رکھنا. اور کتنے تکلیف کی بات ہے، ہر گھر میں ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، لیکن طلاق کے قوانین نہ ابا کو پتا ہے نہ بیٹے کو پتا ہے، نہ اماں کو پتا ہے. تو لہٰذا طلاقوں کے معاملے میں ہم اتنے گنہگار ہیں کہ ہم اللہ کی حدود توڑتے ہیں. ابھی آپ نے پڑھا اللہ کی حدیں ہیں، تجاوز نہ کرو. حد کا ہی نہیں پتا تو تجاوز کیا، ہم تو ظلم کرتے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو. کیونکہ طلاق، شادی بیاہ یہ ہمارے روزمرہ کے معاملات ہیں، تو ان میں ظلم نہ کرو، اعتدال اختیار کرو. غصے میں انسان کا بازو کا دل چاہتا ہے کہ مزہ چکھا دوں. دیکھیں نا، ایک بندہ ہے، فرض کرو اس کی بیوی کا کسی کے ساتھ افیئر ہی ہے سچ مچ ہے، تو دل تو اس کا یہی چاہے گا نا کہ جان سے مار دوں، لیکن نہیں، اللہ کے خوف سے رک جاتا. یا کسی کی بیوی زبان دراز ہے، یا اس نے واقعی کوئی ایسی گھر میں بدتمیزی کی کہ اس کا دل چاہتا ہے کہ اس کو مزہ چکھاؤں، مگر وہ اپنے آپ کو روکتا ہے. یا کوئی بیوی ہے کہ اس کا شوہر زیادتی کرتا ہے، تو وہ چاہتی ہے کہ اس کو مزہ چکھائے. تو نہیں، میاں ہو یا بیوی ہو، رشتوں کے معاملے میں ہمیں اللہ سے ڈرنا ہے. نہیں ساتھ رہ سکتے، الگ ہو جائے، تماشا نہیں بنانا. وَاعْلَمُوا، جان لو، ان اللہ بكل شيء علیم، اللہ ہر بات جانتا ہے. اللہ سے ڈرو اور یاد رکھو، جان لو کہ اللہ ہر بات جانتا ہے. یعنی فرض کریں کہ کوئی شوہر جو ہے وہ بیوی پر ظلم کرتا ہے اور یہ بات کسی کو نہیں پتا، بیوی چھپاتی ہے، یعنی کہ شوہر کہتا ہے اگر بتایا تو اور سزا دوں گا یا طلاق دے دوں گا یا کچھ بھی ایسا. کسی کو ساری عمر پتا نہیں چلا، ساری عمر پتا نہیں چلا اور وہ مر گئے، تو اللہ کو تو پتا، اس کو تو جا کر ایک ایک منٹ کا حساب دینا، وہ تو نہیں چھپ سکتا. یا کوئی عورت جو ہے وہ اپنے شوہر کو دھوکہ دیتی نہیں، کسی بھی معاملے میں، کئی معاملات ہو سکتے ہیں، ضروری نہیں وہ فزیکل ریلیشن ہی کی بات ہو، پیسے کے معاملے میں، یا اس کو بھڑکایا خاندان کے بارے میں اور خاندان سے جھگڑے کروایا، یہ کچھ بھی ایسا کیا. ہو سکتا ہے شوہر کو پتہ نہ چلے، ہوتا ہے نا بعض اوقات نہیں پتہ چلتا، تو اللہ کو تو پتہ ہے، قیامت کے دن تو جواب دینا ہوگا. لہٰذا اللہ سے ڈرو کہ ایک دن اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے. رشتوں میں خیر خواہی رکھو. اگر رشتہ اس نہج پر آ گئے ہیں کہ خیر خواہی بھی نہیں بچی، پہلی چیز تو محبت ہے، محبت نہیں ہے چلو ایک دوسرے کا احساس ہو، احساس بھی نہیں ہے تو چلو خیر خواہی ہو. اچھا نہیں کر سکتے نہ کرو، ظلم نہ کرو ایک دوسرے پر. لیکن اگر یہ نوبت آ گئی رشتوں کی، ایک دوسرے پر ظلم کر رہے ہیں اور خیر خواہی بھی باقی نہیں رکھ سکتے، تو پھر بہتر ہے رستے الگ کر، زیادہ بہتر. تو لہٰذا اکٹھے رہنا ہے تو اچھے طریقے سے رہنا ہے، نہیں اکٹھے رہ سکتے تو الگ ہو جانا. کسی پر ظلم کرتے ہوئے یاد رکھنا چاہیے کہ دراصل یہ ظلم ہم اپنی قبر پر ہی کر رہے ہیں. تو اللہ ہم سب کو فہم عطا کرے، آمین. اچھا، یہ طلاق کے قوانین ہیں، آپ سب نے اپنے اپنے نوٹس بنا دیں، ٹھیک ہے؟ اپنے ہاتھ سے موٹے موٹے پوائنٹس لکھ لیں. کبھی آپ کو طلاق کے معاملے میں کوئی چیز دیکھنی ہو، آپ اس کو کھول کر دیکھ سکیں، ٹھیک ہے؟ سب کا کام مجھے چاہیے. جب یہ مکمل ہو جائے گا تو میں دیکھوں گی آپ کے نوٹس.
جو آن لائن ہے وہ آن لائن مجھے سینڈ کریں گے, جو فزیکل ہے وہ فزیکل. ویکینڈ ہے تو یہ آپ نے شروع کر دیں. ایلا سے جو شروع ہوا نا, والذین یؤلون من النساء, وہاں سے یہ موضوع طلاق کا شروع ہوا. تو اب آپ نے اس کے پوائنٹس بنانے. جتنا میں نے پڑھایا ہے اس کے متعلق میں آپ سے سوالات کروں گی منڈے کو. جو بات جب پوچھنی ہو پوچھ لیں. کم از کم آپ کو آیاتیں یاد نہیں ہے, مگر آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ سورہ بقرہ کی کون سی آیت میں آپ کو آپ کے مسئلے کا ریفرنس مل جائے گا, تاکہ کبھی ضرورت پیش آئے تو آپ نکال کر سامنے رکھ سکیں. ٹھیک ہے, چلے اللہ خیر کرے. جی سوال پوچھ لیں. ابھی آپ نے کہا کہ جب میاں بیوی آپس میں نہیں رہ سکتے یا کوئی ظلم کرتا ہے ایک دوسرے کے اوپر تو وہ الگ ہو جائیں. جب الگ رہتے ہیں تو اس کا سب سے زیادہ افیکٹ جو بچوں پہ ہوتا ہے ان کا کیا ہوتا ہے؟ یہ تو پھر چلتا رہتا ہے. دیکھیں جی, بات یہ ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو میاں بیوی اچھے ساتھ نہیں رہ سکتے, ہر وقت لڑتے ہیں, مارتے پیٹتے ہیں ایک دوسرے کو, گالیاں دیتے ہیں, ان کے ساتھ رہنے سے بچوں پر کون سا اچھا افیکٹ آتا ہے؟ تب بھی تو بچے اب نارمل ہی ہوتے ہیں. آپ ایسے ماں باپ کے بچوں کو دیکھیں تو صحیح, شدید اگریسو, بدتمیز یا پھر ڈرے ہوئے, تو وہ کبھی نارمل نہیں ہو سکتے. اس سے بہت بہتر ہے کہ ماں باپ یعنی کہ میاں بیوی الگ ہو جائیں اور ابا جو ہے وہ اپنے بچوں کے لیے دیکھیں, یا تو ایسی خاتون تلاش کریں جو نیک دل ہو اور بچوں کو دیکھیں, یا پھر کم از کم کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا, دادی پالے گی, کوئی رستہ تو نکلے گا. تو بچوں میں تھوڑی بہت کمی تو آئے گی مگر وہ نارمل رہیں گے. لیکن جن گھروں میں لڑائیاں جھگڑے رہتے ہیں وہاں پر تو بچے نارمل ہی نہیں رہتے. تو یہ زیادہ بہتر طریقہ ہے. ہاں اگر دیکھیں ظلم نہ کریں اور رہ سکے, یعنی کہ مطلب ہے کہ میں نے پہلے ہی کہا کہ محبت نہیں ہے تو احساس تو ہو, ایک دوسرے کے ساتھ نارمل انسانوں کی طرح تو رہ سکے. چلو احساس بھی نہیں ہے تو فرض پورا کریں, قدر کریں ایک دوسرے کی, بیماری دکھ سکھ میں پوچھیں, رشتے کو نبھائیں, پھر فرض سمجھ کر صحیح اچھے طریقے سے نبھائیں, تو پھر تو رہیں. لیکن اگر لیول یہ آ گیا ہے کہ ایک دوسرے کو مار رہے ہیں, گالیاں دے رہے ہیں, جوتے مار رہے ہیں, جھگڑے کر رہے ہیں, تو پھر اس سے بچوں کو کوئی فائدہ نہیں. بچوں کے سر پہ احسان نہ کریں, جائیں اپنا اپنا رستہ پکڑیں, بچے اس میں زیادہ اچھے پل جائیں گے. ٹھیک ہے جی, اور کوئی سوال؟ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.